السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، ایک طرف سیاسی استحکام اور معاشی بحران نے حکومت کو سنگین چیلنجز کے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہے، تو دوسری طرف اسی سیاسی ماحول میں میثاق جمہوریت کی گونج ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے۔ رواں بجٹ سیشن کے دوران وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی پیشکش کی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں خواجہ آصف نے جہاں اپنی جماعت اور اپوزیشن کی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کیا، وہیں پر نئے میثاق جمہوریت پر زور بھی دیا۔ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی جو ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اپنے ماضی کے اوپر تھوڑا سا نظر تو لڑائیں۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس ملک کے، یہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں عمران خان صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ ہمارے پارلیمانی نظام کو اور سیاست کو جتنا عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے، پچھلے 78 سال میں کسی شخص نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ آئیں ماضی کو وہ بھی کریکٹ کریں، ہم بھی اپنے ماضی کو کریکٹ کرنے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سائن کریں، اور میثاق جمہوریت میں اگر کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس کو اس میں انکلوڈ کریں۔ ناظرین، میثاق جمہوریت کی اصطلاح پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی نئی نہیں۔ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے 14 مئی 2006 کو دو سابق وزراء اعظم یا نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے لندن میں ایک تاریخی دستاویز پر دستخط کیے تھے، جسے چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام دیا گیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین طے پانے والا یہ معاہدہ ملک میں جمہوری عمل کے تسلسل، آئین کی بالادستی اور ہر قسم کی غیر جمہوری مداخلت کے خاتمے کی عزم کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ میثاق جمہوریت کی وجہ سے دونوں جماعتوں نے مل کر 18ویں ترمیم پاس کرائی۔ آئینی عہدوں پر تعیناتیاں حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت سے ہوئیں، لیکن آج 20 سال بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تاریخی دستاویز پر کتنا عمل ہوا اور دونوں بڑی جماعتوں نے جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے عملی طور پر کیا کردار ادا کیا۔ اگر اس 20 سالہ تاریخ کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے تو اس میثاق کو پہلا بڑا دھچکا اس وقت لگا جب پیپلز پارٹی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کے مابین مذاکرات کا آغاز ہوا، جس پر مسلم لیگ نون نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ جواباً پیپلز پارٹی کا موقف رہا کہ مسلم لیگ نون نے اس کا بدلہ میمو گیٹ اسکینڈل کے دوران عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر لیا۔ یہی نہیں، جس میثاق جمہوریت میں سیاسی انجینئرنگ کے خاتمے کا عزم کیا گیا تھا، اس کے بعد ملک کے دو بڑے صوبوں میں گورنر راج نافذ کیا گیا اور دو منتخب وزراء اعظم کو عدلیہ کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا تو مسلم لیگ نون نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا، اور جب میاں نواز شریف کو اقتدار سے الگ کیا گیا تو پیپلز پارٹی اس عدالتی فیصلے کو سراہتی نظر آئی۔ دونوں جماعتوں کی اصول پسندی کا یہ فقدان یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ انتخابی شفافیت کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ 2013 کے انتخابات کو آصف علی زرداری نے آروز کا الیکشن قرار دیا، 2018 میں مبینہ RTS بیٹھ گیا، اور 2024 کے انتخابات نہ صرف وقت پر ہو سکے بلکہ انہیں ملکی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات میں شمار کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی 2006 میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس پختہ عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی کسی غیر آئینی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی اقتدار میں آنے یا کسی منتخب حکومت کو گرانے کے لیے کسی غیر جمہوری قوت کا سہارا لیں گے۔ لیکن آج کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ خود حکومتی وزراء کے بیانات میں ہائیبرڈ نظام کی خوبیاں اور وکالت سننے کو ملتی ہیں، جو کہ میثاق جمہوریت کی اصل روح کی بالکل برعکس ہیں۔ ناظرین، ان تمام تضادات، ماضی کے تجربات اور موجودہ سیاسی بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اپنے پروگرام میں بنیادی سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا خواجہ آصف کی جانب سے نئے میثاق کی دعوت ماضی کی غلطیوں کا اعتراف ہے یا محض وقت گزاری کی ایک سیاسی حکمت عملی؟ کیا پاکستان کی سیاسی قیادت ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کو حقیقی آئینی راستے پر ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا ایک نئے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے پرانے میثاق کی ناکامیوں کا محاسبہ ضروری نہیں؟ اس کے ساتھ یہ بھی بڑا سوال سامنے کھڑا ہے کہ کیا تحریک انصاف کسی نئے میثاق کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم بار بار اپوزیشن کی جانب مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف آگے بڑھ کر حکومت کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہے، یا پھر وہ تمام مسائل کا حل احتجاجی سیاست کے ذریعے ہی نکالنے پر بضد رہے گی؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے شاہد کھٹک صاحب، دو سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، منیف فاروق صاحب اور اسرار رانا صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شاہد کھٹک صاحب، آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے آفر آپ کے لیے ہے، رابطے آپ سے کیے جا رہے ہیں، وزیر اعظم آپ کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان سے ہاتھ بھی ملا چکے ہیں، ان کے پاس اٹھ کے بھی گئے ہیں بار بار۔ کیا کہیں گے اس آفر کے بارے میں جو بار بار حکومت کی جانب سے آپ کے لیے آ رہی ہے کہ ایک نیا میثاق جمہوریت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور بھائی، یہ
جو میثاق کی باتیں ہیں یہ صرف اسمبلی کے فلور کے اوپر تقاریر کی حد تک ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں بند کیا ہے. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں, ان تک ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے, ان کی فیملی تک رسائی نہیں ہے, وکلاء تک ان کی رسائی نہیں ہے. تو جب آپ جس جماعت کا سربراہ اس کو آپ قید تنہائی میں بند کر دیں اور پھر آپ ہمیں آفرز کریں کہ جی آئیں میثاق جمہوریت کرتے ہیں, آئیں اور بات چیت کرتے ہیں. دیکھیں بات چیت کا اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور عمران خان صاحب نے بات چیت کے اختیار محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ عباس ناصر صاحب جو کہ دونوں اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اور اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں. تو اگر ان کو کوئی بات چیت کرنی ہے تو جائیں اپوزیشن لیڈر کے چیمبرز میں جا کے ادھر ان سے بیٹھے, بات چیت کا آغاز کرے. لیکن یہ صرف اسمبلی کی حد تک, تقاریر کی حد تک یہ باتیں کرتے ہیں, باقی نہ ان کا کوئی ارادہ ہے, کیونکہ یہ اس نظام کی بینیفیشری ہیں. یہ فارم 47 کے ذریعے آ کے ان کو مسلط کر دیا ہے, تو یہ تو بینیفیشری ہیں اس نظام کے. عمران خان صاحب نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. پاکستان کی خاطر انہوں نے 2-3 دفعہ آفر کی اچکزئی صاحب کے پاس جائیں اور بات چیت کا آغاز کریں اگر یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. اختیار ولی صاحب, یہ میرے خیال میں جو جائز بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے میثاق جمہوریت کا پارسل تو آپ لے کر آئے ہیں, آپ کا ایڈریس غلط ہے. جس جگہ پہ یہ پارسل ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس مکین سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کا ایڈریس جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہونا چاہیے, وہاں جا کے بات کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی. منصور بھائی, پارسل میں کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن جن کو آفر کیا جا رہا ہے, آپ تو ایڈریس کی بات کر رہے ہیں, وہ تو پارسل کو ہی غلط سمجھ رہے ہیں. اب اس پہ بندہ آگے کیا ہی بات کرے. میثاق جمہوریت کی جتنی آپ نے باتیں کی کہ اس کے باوجود یہ ہوا, لیکن ہم نے میثاق جمہوریت کے جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں اس کو نہیں دیکھا. میرے خیال میں آلموسٹ میثاق جمہوریت نے اس کے سائن کرنے کے بعد, چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد, فوج کو ہم بیرکس اور بارڈرز تک چھوڑ کر آ گئے تھے. اچھا, جو اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی, سب سے بڑی اچیومنٹ تھی, اینڈ nobody can deny it. سب اس کو مانتے ہیں. یہ شاہد خٹک صاحب فرما رہے تھے, یہی لوگ پھر گئے اور پھر باجوہ صاحب کو اور پاشا صاحب کو, فیض صاحب کو ہاتھوں سے پکڑ کے اور رگڑ کے یہ پارلیمنٹ کے اندر لے آئے. اچھا, چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کو شامل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بننے کا موقع ملے. فین کلب تو ہے, جمگٹا بھی ہے, یہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ادھر بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, جلسہ والسہ بھی کر لیتے ہیں. تو کیوں نہ اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح ہی رجسٹر ہو جائے پولیٹیکل پارٹیز کے کلب میں. اختیار صاحب, یہ جو ابھی آپ نے کامنٹ دیا کہ یہ لوگ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے انہیں پارلیمنٹ میں لے آئے, تو آپ لوگ اگر یہ میثاق جمہوریت پہ جاتے ہیں تو آج کل جو آپ نے ہاتھ پکڑا ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ مجھے یہ بتائیے, جب آپ کو کبھی کسی واقعے سے آپ نبرد آزما ہو جائیں تو اس سے نکلنے کے لیے آپ اگر فی الفور آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسے ہی نکلنا ہوگا جو راستہ ہم نے لے لیا ہے. مجبوراً جنرل باجوہ صاحب اور ان کے جو کولیگز تھے, جو ٹیم تھی, جن کے میں نے نام کچھ لیے, کچھ اور بھی بہت سارے ہیں, ان کو اتنا سرایت کر دیا گیا تھا کہ آپ اس کو ہائیبرڈ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ نظام کہتے ہیں, وہ اتنا اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ اس کے باوجود آپ کے پاس کوئی پیور ڈیموکریٹک سسٹم کا کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا. اچھا, سو اب آپ کو دوبارہ وہیں سے شروع کرنا پڑے گا جس طرح 2005 میں 6 میں نواز شریف اور بے نظیر نے چارٹر آف ڈیموکریسی شروع کیا تھا, اس پہ بیٹھ کے میٹنگ ہوئی تھی, اسکریچ سے وہیں سے دوبارہ بات کرتے. نہیں, لیکن اس میں اختیار صاحب اس میں ایک چیز کا فرق ہے نا سر, اس میں ایک چیز کا فرق یہ ہے سر, وہ میثاق جمہوریت جو ہے اس وقت کی 2 اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہوا تھا نا, یہ فرق ہے. یہاں پہ اگر آپ آفر کر رہے ہیں میثاق جمہوریت, آپ تو حکومتی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے, آپ حکومتی سیٹوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہم حکومتی سیٹ کے علاوہ ہم پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں اور ہماری اس ملک کے لیے کنٹریبیوشن بھی ہے. ہم ایٹمی دھماکے کرنے والے لوگ ہیں, ہم موٹر وے بنانے والے لوگ ہیں, پولیٹیکلی آئسولیشن میں گئے ہوئے پاکستان کو آج کل ہم نے ڈپلومیٹیکلی اس کو دنیا میں آپ کہہ لیں کہ ڈپلومیٹک افق پہ ہم نے
کہاں پہ لا کے ہم نے کھڑا کر دیا, دنیا اس کی موترف ہے. نہیں میں یہ تو بات ہی نہیں ہم کر رہا تو- خیار صاحب, میں یہ بات نہیں کر رہا. میرا کہنے کا مقصد ہے آپ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے اس نظام کو ہائیبریڈ کہتے تھے, سب کچھ کہتے تھے. چلے میں آپ سے پوچھ لوں تو آج کے نظام کو آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی وہی کہوں گا جو خواجہ صاحب نے کہا تھا, وہی آپ نام لے لیں. وہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہائبریڈ نظام آپ میرے خیال میں کہنا چاہتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور ڈیموکریسی دونوں کا ایک اچھا ایک پارٹنرشپ ہے, اور اسی پارٹنرشپ کی وجہ سے ہی آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. سو میرے خیال میں اگر آپ کو پاکستان میں کوئی پیور ڈیموکریٹک وہ چاہیے, کوئی سسٹم چاہیے, تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ حلف لینا ہوگا کہ یہ جی ایچ کیو کی طرف دیکھنا ہی بند کر دے. یہ ہمارے پاس بیٹھ کر تو سول سپریمیسی کی اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کی ایک آنکھ ہمیشہ جی ایچ کیو کے گیٹ کی طرف ہوتی ہے. آپ کی آنکھ کہ وہاں سے کوئی اشارہ ہو جائے. ہماری آنکھ آپ پر ہے. تسی میرے تو چل رہے ہو تو پھر اللہ خیر ہی کرے. منیب صاحب, یہ آپ نے یہ گفتگو, یہ کیا اسمبلی میں صرف تقریروں کی حد تک کی باتیں ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ وہ, اور لیک آف ٹرسٹ دیکھیں نا, مطلب وہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھنا بند کریں, ٹھیک ہے, اور جو خود دیکھ رہے ہیں, خود جو آج کل ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کا نظام ہائیبریڈ تھا, ہماری پارٹنرشپ ہے. مطلب کم آن یار, مطلب یہ کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ اچھا منصور صاحب, دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ محض نہایت احترام سے عرض کروں گا, یہ صرف تقاریر ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ بات کر لیں سب کچھ. جنہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا نا, انہوں نے ایگزیکٹ مساق جمہوریت کے 2 سال بعد ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا تھا. میرے خیال میں وہ تاریخ ہمیں تو نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ کیا تاریخ کیا تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, اگر پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, یا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, تو آج پاکستان مسلم لیگ نون تو بغل گیر ہے, جپھی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی آج کوئی بڑا سویلین بالادستی کے لیے کچھ ہو رہا ہے, یا وہ اب میرے خیال میں ریلیونس بھی اس کی نہیں رہی. اچھا, سویلین بالادستی, میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اچھا بہت زبردست کامیاب نظام, اور اس نظام نے ڈیویڈنڈ دیے ہیں سفارتی طور پہ. دیکھیے جو فوج کی کامیابی ہیں وہ فوج تک رہنے دینا, وہ فوج کی کامیابی ہیں, بھارت کو مار پڑی سب کچھ ہوا, وہ ہماری فوج کی ایئر فورس کی کامیابی ہیں, ٹھیک ہے. یقینی طور پہ جہاں کریڈٹ بنتا ہے گورنمنٹ کا یا پرائم منسٹر کا, چلیں بالکل ہمیں دینا چاہیے. آج کے ماحول کو اگر عمران خان صاحب کے, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, اگر وہ ہائیبریڈ ماحول تھا تو پی ڈی ایم 1 ہائیبریڈ پرو تھا, اور پی ڈی ایم 2 جو آج ہے وہ ہائیبریڈ پرو میکس ہے. اب آپ کی آج کے دور میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں, بہت ہیوملٹی سے عرض کروں گا, ملٹری ڈیموکریسی جو آج ہمارے ملک کے اندر رائج ہے, یا جس طریقے ملٹری ڈیموکریسی, ٹھیک ہے جی, دس از اے نیو ورڈ آئی ہیو ایور ہرڈ, ٹھیک ہے, تو وہ چل رہی ہے, اور اس کو آپ پارٹنرشپ کہیں, اٹ از بیئرنگ فروٹ, اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سفارتی سطح پر آپ کو کوئی کھینچا تانی اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان نظر نہیں آ رہی, وہ فیکٹ ہے, وہ ایویڈنٹ ہے. پرائم منسٹر, میں نے آج بھی کہا ہے کہ کوٹ ان کوٹ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسا سیکیورڈ فوجی جرنیل آج تک نہیں دیکھا, جس کی کوئی انسیکیورٹی سرے سے ہے ہی نہیں. دس از واٹ دا پرائم منسٹر سیز, اینڈ آئی ایم کوٹنگ اٹ آن ریکارڈ, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سیکیورڈ قسم کے جنرل ہیں, ان کی یہ ایشوز نہیں ہیں. سو ان دیٹ وے بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیے ہائیبریڈ پرو میکس, جو مرضی نام دے دیں, اگر آپ اس کی بالکل وہ بک قانون کی کتاب اور آئین میں ڈھونڈیں گے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن معذرت کے ساتھ نہیں ہے. باقی بہت اچھی کوارڈینیشن, بہت اچھی کامیابیاں, ترقی جو ملی ہے پاکستان کو, اور نام اونچا ہوا ہے, اس کے بارے میں تو کوئی سیکنڈ تحریک انصاف. اگر آج منیب فاروق صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین ہوں, لو جی تانوں بناتا ہے, ٹھیک ہے, آپ چیئرمین, آپ کو ملک کے وزیر اعظم ہی آفر, آپ کو میں اچھا نہیں لگتا, آپ مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں آپ کو چیئرمین بنا رہا ہوں, اتنا بڑا ہوتا ہے وہ عہدہ دے رہا ہوں جو خان صاحب کے پاس. صاحب کو شدید اعتراض ہوگا, انہیں اچھے لگے نہ لگے, مجھے تو اچھے لگو گے. اچھا چلیں, ویری گڈ, ایک ویلیڈیشن مل گئی آپ کو, پہلا ووٹ ہے آپ کا, پہلی ویلیڈیشن. تو سوال یہ کہ اگر آپ کو اس قسم کی آفر آئے پرائم منسٹر کی جانب سے, واٹ وڈ یو ڈو؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہایت احترام کے ساتھ جو فرما رہے ہیں, وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ بس ایسے ہی ہے کہ گفتن نشست. نہیں منیب صاحب اس طرح ایویں تو نہیں یار, ملک کا وزیر اعظم ہے, قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بھائی اتنی بڑی آفر کہ میں ان کی جو ان کا سٹیچر ہے یا ان کی جو منصب ہے, میں اس کی خدا نخواستہ توہین نہیں کر رہا, لیکن یہ بات جناب وزیر اعظم بھی بخوبی جانتے ہیں, اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی معززین ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم این ایز ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جتنے ہیں, شاید خٹک صاحب ان میں سے ایک ہیں,
ان کو بھی پتہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ گلی باتی ہیں. جب بیٹھیں گے نشست کے اوپر ان کا پہلا مطالبہ کیا ہوگا, جو کہ جائز ہے کہ بھئی ہماری ایکسیس دیں ہمارے لیڈر تک, جو کہ ایک جائز مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ ان کا ہوگا کہ بھئی ان کو آپ نے ہسپتال جانے کا ان کو نہیں معاملہ ان کا ہو رہا ہے, فیملی ان کو 6 مہینے سے لاسٹ ملاقات ان کی ایک ہمشیرہ کی ہوئی تھی, اس کے بعد نہیں ہوئی, آپ ان کا جو علاج معاملہ ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہے. تو آپ مجھے بتائیں وہ باٹل نیک تو اپنی جگہ پر ہی ہے. یہ پھر چائے بسکٹ وہ انہیں آفر کریں گے, یہ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چائے بھی نہیں پینا چاہتے. ٹھیک, تو اس نشست کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیے نا, ایک طرف وزیر مملکت برائے داخلہ فرماتے ہیں ہر بات پہ بات ہوگی سوائے NRO کے. رانا ثناء اللہ صاحب وہ محترم ہے ہمارے, وہ کہتے ہیں ہر ایشو پہ بات. رانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ہر ایشو پہ بات ہو جائے گی سوائے اس ایشو کے جس کا تعلق عمران خان سے ہے. تو پھر کیا بات؟ آپ کو مطلب یہ نان سٹارٹر ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے I would like to be proven wrong. اچھا, میں چاہوں گا کہ میں غلط ثابت ہوں, لیکن نہایت احترام کے ساتھ. آپ کا بھی مطلب شک ہے, ادھر سے شاید خٹک صاحب کا بھی شک ہے, اختیار ولی صاحب بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ اس پہ ایکسائٹڈ نظر نہیں آتے. رانا صاحب, آر یو فیلنگ دا ایکسائٹمنٹ کہ جی یہ ایک اچھی آفر آئی ہے, اس سے جو سیاسی ایک جمود ہے وہ ٹوٹ جائے گا, آپس میں تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو میں اس بات سے بالکل متفق نہیں کہ یہ نظام ہائیبرڈ نظام ہے. ہاں جی, کیا یہ جو نظام ہے یہ ہائیبرڈ نظام, میں اس جملے سے ہی متفق نہیں ہوں. اچھا, یہ ویری ہائیبرڈ نظام ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ آپ نے اس کی سپرلیٹیو ڈگری جو ہے نا وہاں پہ جا کے کھڑے ہوں اس حوالے سے. موسم کا حال یہ ہے, ناٹ ہاٹ, ویری ہاٹ. ہاں جی, ویری ہاٹ. وہ فیلز لائک والا. ہاں, فیلز لائک والا. اچھا, ایک چیز آپ ذرا سمجھیں, پچھلے سال اسی حکومت نے پریس کانفرنس کی تھی کہ PTI کو کالعدم تحریک ہم نے قرار دے دیا, جماعت اعلان نہیں کیا تھا, دینے لگے ہیں, مطلب انہوں نے طے ہو گیا تھا, اصولی فیصلہ ہو گیا, 24 میں آتے ہی کہہ دیا تھا. 24 میں شروع میں جو جماعت پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کو یہ قرار دے دے کہ یہ کالعدم ہم نے اسے اصولی طور پہ قرار دے دیا ہے, اس کی تو گنجائش ہی ختم ہو گئی نا پولیٹیکلی. آپ نے تو اسے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ یہ کالعدم ہے. ٹھیک, اس سے آپ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ خالی مطلب پلے نہیں گا تیلا تے کر دی میلا, آپ کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے جس کے تحت آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کریں گے اور اس کے اوپر عمل ہو جائے گا؟ ٹھیک, آپ نے تو اس بار عید کے اوپر CM KPK کو عید مبارک کا فون بھی نہیں کیا. نے کیا تھا, خبر آئی چھپی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے PM ہاؤس سے یہ چیز کنفرم کی, خبر کہ وہ اویلیبل نہیں تھے. اچھا, مطلب بات نہیں ہو سکی. نہیں, بات نہیں ہو سکی, یہ فیکٹ ہے. بات ہاں, وہاں سگنل کا ایشو ہوگا. نہیں, وہ اویلیبل نہیں تھے, وہ کہہ رہے CM KP اویلیبل نہیں تھے. وہ وہاں گئے, باکو گئے. مجھے نہیں پتا, میں آپ کو بتا, جو PM ہاؤس کا ورژن ہے میں تو وہ نہیں, کیا ہو سکتا ہے غلط ہو, ان کے پاسپورٹ لاک لگا ہوا ہے, نہیں ہو سکتا ہے غلط ہو. نہیں, میں کہ شاید وہ باکو چلے گئے ہوں اور وہاں جا کے کوئی بلدیاتی نظام سیکھنا گئے ہوں. عطا اللہ تارڑ صاحب نے یہ بات بتائی ہے, میں کوٹ کر دوں, انہوں نے کہا وہ نہیں تھے اویلیبل. دوسری چیز یہ ہے, دیکھیں اختیار ولی بھائی سے میں بہت محبت ہے, اور میں یہ انتہائی محبت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو ایک آنکھ وہاں رکھتے ہیں نا پنڈی پہ, انہیں کسی کو نہیں رکھنی چاہیے. اچھا, جمہوریت کے اوپر اگر آپ کھڑے تو جمہوری عمل نظر آنا چاہیے. لیکن اگر آپ نون لیگ کا ذرا ماضی دیکھیں, الزام کیا اسامہ بن لادن سے الزام ہے کہ پیسے لے لینا, ایک منتخب حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کے چلے جانا, تو ماضی تو آپ کا اتنا خراب ہے. اگر PTI نے ایک دفعہ کوئی چانس لے لیا جو انہوں لب بھی گیا سی, تو آپ اس کو یہ کہیں کہ جی وہ جماعت جو ہے نا ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے یوں رہی اور یوں رہی, آپ کا تو سٹارٹ ہی کوٹھی بنا کے دینے سے اور وزارت لینے سے ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی پہ کیا الزام لگائیں آپ گے؟ کی گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے, جی, جمہوری گناہوں کی. جی, دوسری بات یہ جو آپ مجھے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سناتے ہیں نا, تو اس کے بعد ہی تو علی بابا 40 چور کہا تھا زرداری کو, اسی کے بعد تو کہا تھا کہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا گریبان سے پکڑ کے. وہ پرسوں زرداری صاحب نے چھتری لینے کی کوشش کی کہ بھئی میں بڑا ہوں, میں سایہ کرتا ہوں تمہیں, تو انہوں نے کہا چل نہیں چل, چھتری تے میری ہے, اور انہوں نے سائیڈ پہ کر لی. ریسپیکٹ میں کرتے ہیں نا, میں رانا صاحب آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, میرے ہاتھ میں چھتری, آپ کے مجھے پکڑاؤ, میں کہوں گا رانا صاحب میں آپ سے جونیئر ہوں, میں چھتری پکڑوں گا. لیکن آپ پھر یہ نہیں کریں گے کہ میری چھتری اپنی طرف کر کے مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیں گے, یہ بھی نہیں کریں گے. اس ویڈیو میں دیکھ لیں آپ. تیسری بات یہ ہے, یہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ جناب علی میں زرداری سے اگر کوئی ڈیل کروں تو اس سے بہتر میں کنویں میں چھلانگ مار دوں, یا یہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مولوی نواز شریف تم نے جو پیسے کو چوری کیے ہیں میں تم سے نہ نکلوا لیا تو پھر کہنا. کیڑی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی دی گلاں کردے ہو؟ ہوئی نہیں آج تک چارٹرڈ. نہیں,
اگر کچھ جماعتوں کا بیٹھ کے ایک پریس ریلیز جاری کرنا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ہے تو پھر بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی زبردست بات. یہ میں اس کے اوپر کامنٹ لیتا ہوں. شکریہ اختیار صاحب, یہ آپ نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا سر سار رانا صاحب نے. انہوں نے کہا جناب یہ جو جملہ آخر جی رانا صاحب جو ہے, میں ان کا تجزیہ بڑے غور سے میں نے سنا ہے. اچھا, میں نے کہیں سے مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ کسی صحافی کا تجزیہ ہے, کہ وہ کوئی بیلنس تجزیہ ہے. مطلب آپ یہ دوبارہ ریپیٹ میں دیکھ لیجئے, آپ کو اس میں نون لیگ کی برائیاں یہ صرف گنواتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ آپ کو کسی دوسری جماعت کی برائی نہیں بتائیں گے. عمران خان کی تو قطعاً نہیں بتائیں گے. کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور فوج سے جا کے ملی ہے تو میں نے کہا کہ نہیں کہا ہے. رانا صاحب نے کہا ہے ویسے اختیار صاحب کہ اگر عمران خان نے فائدہ اٹھا بھی لیا ہے تو آپ نے بھی تو کیا. میں نے تو عمران خان کو بھی کوئی وہ بیل آؤٹ تو نہیں کیا نا. ہاں جی جی اختیار صاحب. پھر آپ نے جس طرح آپ مطلب روز ٹی وی پر بیٹھ کر آپ ہمارا کرتے ہیں نا, اس طرح آپ کسی کا نہیں کرتے. آپ کا کسی کی وجہ سے کوئی بیر ہے ہمارے ساتھ, جو بھی ہے وہ میں اس کو معلوم بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہمیں پتہ ہے. لیکن جس طریقے سے, جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نون لیگ پر تنقید کرتے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کو پوتر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی دنیا کو سمجھ آتی ہے. سو میرے خیال میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی, لیکن اختیار صاحب اگر آپ اجازت دیں, دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے, کمپٹیشن بھی کریں گے, الیکشن بھی لڑیں گے, ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریر بھی کریں گے. لیکن when it comes to the sovereignty of Pakistan تو ہم آئی ایم ایف کو نہیں بولیں گے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے دو. آپ آج بولتے ہیں, منیب بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کارنامہ کیا اچھا کیا. ٹھیک ہے, میں اپنے فیلڈ مارشل کو, اپنی فوج کو میں پہلے کریڈٹ دیتا ہوں. اس وقت بھی دیتا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے, ہم آج بھی کہتے ہیں. لیکن کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور انڈیا نے حملہ کیا تھا تو عمران خان کھڑے ہو کر کیا پوچھتے تھے کہ میں کیا کروں, حملہ کر دوں؟ یہ شہباز شریف ہے. آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو کریڈٹ دینی چاہیے ہوتی ہے, اور دیں سر, جس کا بنتا ہے اس کو دیں. عمران خان کا آج میں ایثار رانا کو کہتا ہوں کہ کوئی چنگا بھلا کام انہوں نے کیا ہو, اس کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں. مجھے بتائیے, میں تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ون سائیڈڈلی چاہے ایک بندہ جتنا بھی اچھا کام کرے. میں اب قطع کلامی کی معذرت اختیار صاحب, وہ بیسکلی اختیار صاحب ون اسٹروک آف پین جو ہے نا, تاریخ کے کوڑے دان میں نہیں پھینک سکتے. اختیار صاحب میرے خیال میں, اختیار صاحب سنیے گا, اسار رانا صاحب کا میرے خیال میں جو اصل جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر پاپ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس پورے نظام میں سب سے پرانے پاپی تو آپ لوگ ہیں. بیسکلی اصل مدعا یہ ہے کہ کیا آپ لوگ سب سے پرانے پاپی ہیں یا نہیں اس سسٹم میں. میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے ایسا نہیں کیا, میں نے تو نہیں کہا کہ نہیں کیا, نہیں, لیکن آپ نے کہا بھی نہیں کہ وہ ہیں. نہیں, میں نے کہا کہ یہ بھی نہیں کہا. چلے نئے پرانے پاپی میں بات ہو جائے نا, نئے پرانے پاپی اور نئے پاپی کے بارے میں بات کر لیں گے. آپ کی ہسٹری جو ہے 85 سے شروع ہوتی ہے, پاپا ایک ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاپی جو ہے پاپا ایک ہی رہتے ہیں, اور یہ پاپا اور پاپ اور پاپا جونز سب ایک لائن میں ہو جاتے ہیں. جی دیکھیں, آپ کے ملک میں کتنی ڈیموکریسی مضبوط ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے, کتنی توانا ہے, کتنی تندرست ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. اب پاپ کی بات کریں گے تو مجھے یہ بتائیے, پوتر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو آپ ادھر تنہا رہ جائیں گے. چاہے وہ صحافت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ آپ کی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں, کوئی ایک ادارہ آپ کے پاس پوتر نہیں ہے. ٹھیک, لیکن کیا ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, اگر ہم اسی طرح روز ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی موجودہ قیادت اس پہ ہم لان تان کریں, مرنے کے بعد ہم ان کے قصیدے پڑھیں. میں سمجھ گیا. یہ میں کہتا ہوں آپ یہاں سے آگے ایک شاہد خٹک صاحب اختیار صاحب کا کہنے کا سمپل مطلب ہے سر, وہ فون کے اندر ایس ڈی کارڈ ہوتا ہے نا, ایک کارڈ ہوتا ہے, آپ اسے فارمیٹ کر دیتے ہیں, اس کی میموری ساری وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے, جو ماضی کے پاپ ہیں وہ دھل جاتے ہیں, کچھ اس میں رہتا ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی جو ہے پاکستان کی سیاست کے ایس ڈی کارڈ کو جو ہے فارمیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں سے تمام فائلیں جو ہے ایک دفعہ اڑا دی جائیں. ہو سکتا ہے شاید صاحب. میں سمجھا منصور بھائی آپ مجھے بھول گئے. آپ کو کس طرح بھول سکتے ہیں, شو کا آغاز ہی آپ سے ہوا ہے شاہد صاحب, آپ سے ہوا آغاز. وہ رانا صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے, ان کی میں صحافت کو سلام پیش کرتا ہوں.
जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा वो इन मुश्किल हालात में सच के जरिए कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश मैं भी करता करता हूं। हूं सर। मैं आता हूं आपके इस रिकॉर्ड की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा माजी पे नजर दौड़ा के फिर फ्यूचर की बात कर लेते जी, हैं। ठीक। देखिए, मुस्लिम लीग नून की परवरिश जनरल जियाउल हक की गोद में हुई। जनरल जैलानी से पैसे लेने का इल्जाम, उनसे पैसे लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केसेस है, ये मैं नहीं कह रहा। ठीक। इनका माजी आप उठा के देख लें, ये सारा आपको इन्हीं चीजों से बड़ा पड़ा नजर आएगा। ठीक है, हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। जनरल बाजवा हमने नहीं लगाया था, हमारे दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बना था, इन्हीं की हुकूमत में था। इसी तरह जो जनरल पाशा का ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम था जब वो DGI था। देखिए, इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं। इमरान खान साहब ने 96 में पार्टी बनाई। जनरल फैज, शायद साहब आपने कहा कि जनरल फैज जो है वो DGI थे जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, ये आपने कहा अभी? मैंने जब इन्होंने जनरल पाशा का जिक्र किया उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। मर्जी है जी, मंसूर साहब का शो है, जिसकी जो मर्जी करे। नहीं एमी, ये क्या बात हुई इख्तियार से? मैं तो फैक्ट चेक कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या बात की है। जी शायद साहब बोलिए। अच्छा, और इमरान खान साहब ने अपनी 28 साल जो जदोजहद रखी, 2002 में पहली दफा MNA मुंतखब हुए, उससे उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया। 2018 में जब हमारी तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी थी, मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि 30-32 ऐसे नशिस्तें थी जिसमें हमें 500 से कम वोटों के ऊपर हराया गया। अगर हमें कोई फेवर करता तो उन 35 सीटों के ऊपर करता। मैं उसके आपको एग्जांपल नहीं, लेकिन शायद साहब एक मिनट सर, वो फैक्ट आपने, चूंकि शायद साहब आपने कहा 2002 में खान साहब ने 1 सीट से शुरू किया, यही भी आपने फरमाया ना? जी। तो सर मुशर्रफ साहब तो कह रहे थे आप 100 सीटें मांग रहे थे। देखिए, मुशर्रफ का इल्जाम था, क्या हमने लिए? क्या हमने उस ऑफर को कबूल किया? क्या इमरान खान साहब ने कबूल किया उस ऑफर को? क्या मिली? नहीं, ऑफर तो उन्होंने कबूल नहीं की सर, आपने नहीं। उन्होंने कबूल नहीं की कि नहीं भाई आपको 100 नहीं मिल सकती। देखिए, इमरान खान साहब पहला पॉलिटिकल लीडर था जिसने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद का आगाज किया, लेकिन हमने कोई नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है शायद साहब, ऐसी बात नहीं, एक मिनट शायद साहब, नहीं सर ऐसा नहीं है सर, ये ऐसा नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इमरान खान साहब वो पहले सियासतदान थे। एक मिनट सर, साहब उस वक्त सियासत नहीं करते थे, ये कुछ और काम करते। नहीं शायद साहब आप चेक कर लीजिएगा, एक्चुअली इमरान खान साहब तो वो पॉलिटिशियन थे, शायद वो पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने मुशर्रफ साहब को सपोर्ट किया था और बाद में माफी मांगी थी कि मुझसे गलती हो गई। मैं वो अल्फाज दोहरा दूं जो इमरान खान ने कहा था, रेफरेंडम में उनको सपोर्ट किया जी, फिर उन्होंने एडमिट किया कि मेरी गलती थी पॉलिटिक्स में। हाँ। लेकिन हमने कोई 100 सीटें नहीं ली उनसे, कोई पैसे नहीं लिए, कोई सपोर्ट उनसे नहीं ली, उनको दिए नहीं। मैं जहां से मैं एंड पे जा रहा था, आपने मुझे दोबारा बैक पे माजरत आप कंटिन्यू करें। यही मैं कह रहा था कि जितने भी इन्होंने फौजियों का जिक्र किया या जो मुदाखलत का जिक्र की, ये हमने नहीं कराई, ये इन्हीं की हुकूमत थी। आतिफ खान जो 2018 में सिर्फ 444 वोटों से हारा था, अगर रिकाउंट होती तो शायद वो दोबारा कौमी असेंबली का मेंबर बन जाता। देखिए, ऐसी बहुत सी सीटें थी, अगर हमें कोई फेवर करता या हमें 2018 में हमारी तादाद बढ़ाता तो 122 सीटों के ऊपर हमें क्यों छोड़ा गया? और इसी तरह ब्लैकमेल सिस्टम में फिर इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर बने, इधर से उधर से हमने इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा किया। लेकिन आप शायद साहब आप किस बात का गिला कर सकते हैं सर? आपके तो लीडर ने खुद बैठ के इंटरव्यू में कहा हुआ है कि जनरल बाजवा से बड़ा जमहूरी मैंने आर्मी चीफ आज तक देखा ही नहीं। आप किस बात का गिला कर सकते हैं सर? अगर जनरल बाजवा ने 2018 के इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं की तो ये फिर जमहूरी हुआ, उन्होंने कोई किसी को फेवर तो नहीं किया। हमने जुडिशल कमीशन के लिए इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के ऊपर इनको ऑफर की, शहबाज शरीफ को, कि आप मुझे सीटें बताएं, आप मुझे हल्के बताएं, मैं हल्के खोल के दूंगा। अगर आप कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, हम जुडिशल कमीशन बना देंगे। आप हल्कों की लिस्ट दें, हम वो हल्के खोल देंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने तो ऑफर किया, आप हमारे लिए कोई हल्के ना खोले, हमारे लिए सिर्फ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 टेली कर दे। जो फॉर्म 45 हम देंगे, जो जमा कराए गए और जो इन्होंने टेम्पर्ड किए, आप उनको देख ले, फॉर्म 47 आपको निकल आएगा। मैं समझ सर, इजाजत दीजिए, सामने आ जाएगी। इजाजत और रही बात हाँ। देखिए, पॉलिटिकल जमातें मुज़ाकरात के ऊपर बातचीत के जरिए मसाइल को हल करते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से हमारी जमात के साथ जो हुआ,
ہمارے کارکنان کے ساتھ, قیادت کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, ہمارے لوگوں کو ملٹری قید میں ڈالا گیا. شاہد صاحب آپ کے تو پارٹی شاہد صاحب آپ کی پارٹی کی یہ بھی تو سمجھ نہیں آتی نا کہ بات کرنی کس سے. ابھی میں آپ ہی کا بیان پڑھ رہا تھا, آپ نے خود یہ کہا کہ آپ ایگزیکٹلی کہا گیا کہ نتائج نہ ملنے کے اوپر قیادت کی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے. یہ آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں خود کہا ہے کہ جناب میں اس بیان کی سختی سے تردید کرتا ہوں. نہ یہ میرا بیان ہے, نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ عباس ناصر صاحب کے اوپر ہماری پوری پارٹی سر آپ کو کوٹ کرتے ہوئے آج کے اخبار میں کہ مین فرنٹ پیج کے اوپر سر آپ کا کوٹیشن لکھا ہوا ہے. سر غلط ہے, یہ فیک, مجھ سے منسوب یہ خبر فیک چلائی ہے. میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب, ہماری پوری پارلیمانی پارٹی ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہم ان کو اپنا 100% سپورٹ دیں. منیب صاحب یہ صورتحال آپ نے دیکھ لی, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان پہلے فارم 45 47 اس کے بعد پھر کوئی آگے بات ہوگی. دیکھیے ایک چیز جو میں ضرور چاہتا ہوں کہ وہ فیکٹ کے اوپر ہو. دیکھیے جب پاکستان کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, وہ ایک اسمبلی کے اندر جو عمران خان صاحب کا بیان ہے اس کو تو بار بار چلایا جاتا ہے کہ میں کیا کروں, انڈیا پر حملہ کر دوں, جو انہوں نے کہا تھا, اور وہ ٹھیک ہے, اختیار ولی صاحب بالکل اس کے اوپر تنقید کریں. لیکن ایک چیز جو بحثیت پاکستانی, دیکھیے جب ہمارے ملک کا دفاع ہو رہا ہوتا ہے نا, تو میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو بھی منصب پہ ہے اس کا سٹانس کیا ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ بھی میرے ریکارڈ کے اوپر ہے, ہم اسے چلا نہیں سکتے, کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے دراندازی ہوگی تو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا, سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. سو اٹ واز اے بریو اسٹیٹمنٹ آن دا پرائم منسٹرز پارٹ. وہ اس وقت وزیر اعظم تھے, تو ہمیں یہ چیزیں ایٹ لیسٹ فیکٹس کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے اور فیکٹس کو رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ دیکھیے نہایت احترام کے ساتھ 2018 کا الیکشن تھا, اس پہ شاید خٹک صاحب کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, کسی اور کا اپنا ہو سکتا ہے, بٹ یہ جو پروجیکٹ تھا نا عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے والا, یہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. اور عمران خان صاحب کو پھر جس طریقے سے اقتدار میں لایا گیا, باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب اس وقت DGC تھے, پھر جس طریقے سے ساری مینجمنٹ کی گئی, یہ لوگوں کے ٹکٹ بدلوا کے ادھر سے کوئی بندہ ٹکٹ لے کے گیا ہے. میں اور چھوڑ دیں نا, میں ایک رورل آدمی ہوں, تو مجھے تو اپنے ڈسٹرکٹ کا بڑا اچھی طرح پتہ ہے. 2018 کی بات کر رہا ہوں, یہاں سے لوگ ٹکٹ لے کے گئے PMLN کا, اور بائی دا ٹائم دے گاٹ بیک ٹو چکوال تو ان کے ٹکٹ کوئی ادھر سے چھوڑو, تم نے ادھر جانا ہے. یہ ہوا, میں کسی اور کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ہوم ڈسٹرکٹ. سو یہ تو ایویڈنس موجود ہے اس کا کہ یہ بالکل کیا گیا. اور وہ کون کر رہا تھا, وہ ایسے ہی کر رہے تھے نا. آج اگر میں تو یہ ریکارڈ کے اوپر پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں اپ ٹینتھ ٹائم کہہ چکا ہوں کہ بھائی 2018 کا الیکشن متنازع تھا, یہ الیکشن 2024 کا متنازع ترین تھا میرے نزدیک. کسی کو اچھا لگے, رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاٹ نہیں, ویری ہاٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرابلم, قید و بند کی صعوبتیں, مسائل 2018 کے بعد جو PMLN یا اس کی لیڈرشپ نے برداشت کی, اب جو معاملہ ہے اس میں ایک زیادہ, اس میں بہت تلخی ہے اور اس میں بہت ایشوز ہیں. اس کی وجہ, اس کی جو میرے نزدیک, میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن جو میرا اوپینین ہے اس پہ, وہ یہ ہے کہ پہلے پرابلم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی عمران خان صاحب کو, باجوہ صاحب لے کر آئے, فیض حمید صاحب لے کر آئے, اور پھر انہوں نے باقاعدہ خان صاحب کی گورنمنٹ چلائی. خان صاحب نے خود ایکنالج کیا نا, ووٹ بل پاس کرانے سے لے کر, جو اتحادی تھے ان کو مینج کرنے سے لے کر. میں تو ریکارڈ کے اوپر کہتا ہوں کہ مونو سلائی صاحب وہ کہتے تھے کہ وہ ایسے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ایسے گردن سے پکڑ کے نا آگے کرتے تھے فیض حمید صاحب کہ بھئی آگے چلو, آگے لگو, پنجابی میں کہتے ہیں نا فلانے تو آگے لگ, وہ والا کام ہوتا تھا. سو فیکٹ یہ ہے کہ جو اب اس وقت کم از کم وہ مخاصمت نہیں تھی PMLN کی اور باجوہ صاحب کی جو آج ڈیولپ ہو گئی ہے بٹوین PTI اور فوج کی قیادت کے درمیان. مین ایشو ہی وہی ہے. جس دن یہ ریزالو ہو گیا, دیکھیں ہمارے ملک میں چیزیں, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹرن اراؤنڈ ہوتے ہیں. حیرت یہ ہے کہ 3 سال بعد بھی کوئی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے. تو میرے خیال میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے, یا سوچنے سے زیادہ شاید کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں جو شاید خٹک صاحب ہیں وہ اپنے چیئرمین جو اس وقت جن کو نامنیٹ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے, اگر آپ بیرسٹر غور خان صاحب کی گفتگو سنیں گے, وہ رستہ نکالنا چاہتے ہیں. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ حل نکل آئے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو سپورٹ چاہیے پارٹی سے, وہ شاید ان کو وہ سپورٹ. یہ رانا صاحب ہمیشہ سیاست کے اندر نا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, پچھلے 3 سال کا ایک سفر اٹھا کے دیکھیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایکچولی مختلف موقع ملے کہ وہ سسٹم کے اندر پراپرلی واپس آئیں, حالات جو خراب ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کریں, لیکن وہ موقع ہاتھ سے چلے گئے. صرف یہ نہیں بلکہ لوگ بھی تبدیل ہوتے رہے. گنڈا پور صاحب کا جانا, اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کا آنا, ان کے اپنے ڈیسیجنز تھے, PTI کے خان صاحب کے اپنے ڈیسیجنز تھے.
کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اب دوبارہ ایک اپرچونٹی دروازے پہ کھٹکھٹا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے لیکن دوبارہ وہی غلطی کرنے جا رہی ہے کہ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھا رہی؟ اچھا دیکھیں، ایک تو تاریخی چیز میں بھی ذرا اس میں حصہ ڈالوں گا. جب عمران خان نے اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ میں کیا کروں، حملہ کر دوں، وہ پورا کلپ چلائے. انہوں نے شہباز شریف کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ میں کیا کروں، حملہ کر دوں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حملہ کرو. اب وہ پورا فیکٹ وہ پورا اٹھا کے چلائیں. ہم آدھی بات چلاتے ہیں کہ عمران خان نے کہا جی میں کیا کروں، اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حملہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے جب کوئی یہ کوڈ کرتا ہے تو وہ اسے پورا کوڈ کرنا چاہیے کہ آگے سے شہباز شریف صاحب نے بھی کیا کہا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب تو حملہ کر دیا نا پھر. نہیں بطور وزیر اعظم حملہ تو ہو گیا نا ان کے دور. یہ جو جنگ آپ جیتے نہیں یہ وہ رانا تو وہ صاحب کے بطور ریکارڈ وزیر میں اعظم عمران خان کے دور میں بھی ہم نے انڈیا کے وہ جہاز پائلٹ- بنا دیے. وہ جہاز جو گرایا، یہ خان صاحب کو لیکن کریڈٹ پائلٹ ہے. کا بھی سن لیں، ذکر کریں. یہاں پہ میں منیب فاروق صاحب کی اس بات کو بالکل 100% He انڈورس was کرتا ہوں. fantastic up That's there. all. سن لیں نا. ایک منٹ شاہد صاحب کچھ جلدی، شاہد صاحب کامنٹ میں، رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں بولے؟ وہ ٹی واز فینٹاسٹک. آپ بھول گئے کہ جو میں وہی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا، میں خان وہی صاحب کہہ رہا جو ہوں کہ خان صاحب کے دور میں ہی ہم نے ان کے طیارے گرائے نا. تو دوسری بات تیار رہا، چلو تیار رہا، میں تیار رہے نہیں. میرے اندر یہ ٹرمپ بول رہا ہے، میں خیر اس ہے. تعداد بڑھا کے بتا رہا ایک ہوں. تیارہ تھا. میرے اندر اس ٹائم ایک ٹرمپ ہے، میں طیارے کی تعداد بڑھا کے بتا رہا ہوں، میری مرضی ہے. یار بندہ عجیب، آپ کس طرح میری مرضی کس طرح ہوگی؟ بھائی میں کیا بات ہے، میں ایک طیارہ نہیں تھا میری نظر میں، پورا انڈیا گرا تھا اس دن. ٹھیک ہے نا. اس وقت ہاں، ایک اب بھی نہیں میں آپ جو مجھے ابھی کہو گے، میں پہلے کہہ رہا ہوں اب بھی نہیں، اب بھی ایسے ہی ہوا ہے 2025 میں. ہاں اب بھی الحمدللہ. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف. میں سن لیں، میری سن لیں. اچھا سن لیں، کیا یہاں سے میری یہاں زبان کے کی سن کہہ لیں. رہے ہیں منیب فاروق صاحب نے نا ایک بہت اچھی بات کی اچھا کہ یہ جتنی عسکری وہ ہے، اس کا کریڈٹ ہماری پاک فوج کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. یہ ان کا کریڈٹ ہے. ہماری فوج کا، فضائیہ کا، ہمارے فیلڈ مارشل کا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے. سیاسی حکومت کا کریڈٹ یہ ہے کہ کیا اس نے غربت کم کی، معیشت بہتر کی، لوگوں کی حالت زندگی بہتر کی، سیاسی کثافت کو کم کیا، کیا اس نے دشمنیوں کو کم کیا. اس سب میں وہ فیل ہے. 0/0/0 ہے. دشمنیاں ابھی تک وزیر اعظم نے نہیں ختم کی سر، دشمنیاں ایران اور امریکہ کے درمیان. نہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سفارتی سطح کے اوپر بھی وہ حکومتی کرتی ہے. وہ سوئٹزرلینڈ جو بندہ گیا ہوا تھا اس کا نام وزیر اعظم شہباز شریف ہے. بھائی جان سن تو لیں، وہاں پہ جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ 3 مہینے میں نے فیلڈ مارشل صاحب سے بات کی، شہباز شریف سے نہیں کی ہے. ان سے بھی کی ہے سر. نہیں، ان سے بھی نہیں کہیں کہا. اس جملے میں بھی آیا ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سے وہ ہاتھ ملا رہے میری آنکھوں کے سامنے. تو یہ ایسے ہی ہے. میں منیب صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے آپ سے کہوں منصور صاحب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو یہ کہ میرے نال بھی کرتا ہے، میں نے ہاتھ ملایا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی، میں آپ کو ڈائریکٹ نام لے کے کہہ رہا ہوں 3 مہینے میں نے آپ سے بات کی، وہاں پہ شہباز شریف کھڑے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ سوئٹزرلینڈ کا وہ جو ہال تھا نا، جہاں پہ آپ یقین کیجئے کہ میں اور آپ جتنے ڈسٹنس پہ بیٹھے ہوئے نا، اتنے ڈسٹنس کے اوپر ہی جے ڈی وینس کا اور فیلڈ مارشل آصم منیر کا اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ انٹریکشن ہو رہا تھا. آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا اور میں چاہوں گا کہ آپ جا کے ویژولز چیک کیجئے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سینٹر میں کھڑے ہوئے تھے، جے ڈی وینس آئے ان کے ساتھ آ کے ان کے رائٹ سائڈ کے اوپر کھڑے ہوئے، قطری پرائم منسٹر ادھر آ کے کھڑے ہوئے. جب یہ سارا کچھ ہوا میں نے فیلڈ مارشل کو 3 قدم پیچھے جاتے دیکھا، کیونکہ ہی سو کہ اس وقت یہ جگہ جو ہے نا یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے کھڑے ہونے کی ہے. آپ دیکھیے گا وہ فریم سائڈ پہ ہو گئے. تو ایک شخص جو خود اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جگہ دس پلیٹ فارم از فار دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ وہ جگہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. اب سن تو لینا بھائی، آپ نے جو اتنا حسین منظر دیکھا اس میں بہت پیسے خرچے. میں نے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے جو دیکھا مجھے وہ نظر آئے گا. اور بھی مناظر دیکھے بھائی، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس طرح کے مناظر دکھائے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی لائٹ آ رہی ہو تو. ہمیں تو یہ بھی فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم یہ یقین سے بیٹھ جائیں کہ یہ پوری ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں. لائٹ جا سکتی ہے کبھی بالکل جا سکتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم 2018 اور 2024 کو 23 کو ہوا تھا نا دوسرا الیکشن، یہ جو ہوا 24 کو ملا دیتے ہیں. کیا 2018 کے بعد اتنے ظلم و ستم ہوئے تھے نون لیگ پہ جتنے پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہے ہیں؟ کیا اتنی تعداد میں اگر ٹوٹل کیلکولیٹ کریں تو اب تک کئی 100 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے نا، کئی 100 سال کی. کئی ہزار لوگ ابھی بھی ٹرائل کا حصہ ہیں. ان میں 70 سالہ ایک کینسر زدہ عورت جو ہے
उसको भी हम इंसानी हकूक पे छोड़ने पे तैयार नहीं है। आपने मेरी ये बात पूरी होने दें। नहीं, बात ज़रूरी है हाँ। ये बात, क्योंकि आपने उनकी बात की है तो एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, जो मुझे आज ही एक्चुअली मिली है। वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है एक बड़ी ही संगीन बीमारी में इस वक्त मुब्तला है, और मैं कैंसर की बात नहीं कर रहा, एक बड़ी संगीन बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से उनके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एक बड़ा सवेयर इशू, ये मुझे आज ही इन्फॉर्मेशन पता लगी है, और उनकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो आज भी, बल्कि उन्हें आज एक हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया है। ठीक है ना। एजाज चौधरी साहब के गुर्दों का कहा जा रहा है 80% काम नहीं कर रहे हैं। वो महमूद रशीद साहब की हालत जो है वो 2 दफा कार्डियोलॉजी एडमिट होके आ चुके हैं। यार एक तरफ आप उठ के हाथ मिला रहे हैं, एक तरफ आप इतनी टॉलरेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे। हमने तो जब मैंने ये टीवी पे देखा था ना कि नवाज साहब शेव करते हुए ब्लेड से उनके खून निकल आए, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये कब हुआ? ये टीवी पे चला, टिक्कर चला था, मैंने पढ़ा था अपनी गुनाहगार आंखों से ऐनक के नवाज साथ। साहब के शेव करते हुए खून निकला है? हाँ जी। ये कहाँ पढ़ा आपने, कब हुआ ये? जब ये सर्विसेज हॉस्पिटल आए थे, आप वो निकाले, मैंने पढ़ा है, मेरे को हवा में बात तो नहीं कर रहा ना। अच्छा, तो आप मुझे ब्रेक के अंदर कौन था वहां पे पढ़ा है जिसने देखा कि वो शेव करते? मुझे नहीं पता, टिक्कर चले। नहीं, कौन सा चैनल सर, किसका रिपोर्टर है जिसका एक्चुअली वो नवाज साहब जो शेव करे तो वहां खड़ा हुआ था? राणा साहब अब मुझे वो लोगों तो याद नहीं है कि कौन सा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैंने पढ़ा था। अच्छा, मैंने पढ़ा था कि ये ऐसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये है कि यार आप अगर वाकई ही ये चाहते हैं कि सियासी थोड़ी सी कसाफत कम हो, को थोड़ा सा कुछ कर कुछ देना करें, यार। कुछ ऐसे जेस्चर दिखाएं। देखें इमरान खान वाला जो मामला है ना, हाँ। वो शहबाज साहब के बस का रोग नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने जोगा काम नहीं का। अच्छा, ठीक है। उस हवाले से अगर कोई मैसेज भी आना होता है तो मोहसिन नकवी देते हैं लाके, शहबाज शरीफ नहीं देते। जो इमरान खान साहब का जो मसला या तहरीक इंसाफ के साथ जो मसला है वो है किधर? क्या उसका ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब से? मैं भी ये कह रहा हूं नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, नहीं है। तो वो कैसे रिड्रेसल वहां से कैसे होगा किसी भी इशू का? दूसरी बात ये है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की सुनी तो जाती है। नहीं, नहीं कि शहबाज शरीफ को सुनता ही नहीं कोई बात। नहीं, मेरी बात नहीं, मोहसिन नकवी बात कर सकते हैं, मैंने जहां तक पढ़ा है कि वो कोई भी बात कर सकते हैं। मैं अगर गुजारिश करूं कि देखिए मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नेगोशिएट करते हैं। आई मीन वी आर इन द नो कि मोहसिन नकवी साहब किस एक्सटेंट तक नेगोशिएट करते हैं, और मोहसिन नकवी साहब बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लेकर भी वो बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंड करते हैं कि यार आप ये कर लें। बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो हम कहते हैं बिल्कुल हमें ये, और हमें हर जगह क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, बट फैक्ट मैटर ये करता है कि जहाँ फील्ड मार्शल या फ़ौज का सरबराह अगर अपने वज़ीर आज़म को इज़्ज़त दे रहा है तो मैं आप या हम सारे क्यों इस पर बज़िद हों कि हम बेतौकीरी करें? जब एक मुल्क का फील्ड मार्शल या फौज का सरबराह कह रहा है कि भाई मैंने ये जंग जीती या मैंने ये जंग लड़ी और मुझे गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट मिली इस मुल्क की क़यादत की तरफ से, हम नहीं मान रहे। हाँ, लेकिन असली नहीं मानते, साढ़े टेढ़े पीढ़ ऐसी नहीं मानते। ठीक है, मतलब हमें तकलीफ है, हम नहीं मानेंगे। भाई अगर वो जिसके बारे में सारी दुनिया कह रही है कि भाई वो बहुत अच्छा फील्ड मार्शल है, ज़बरदस्त है, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि आई केम अक्रॉस द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि जो फील्ड मार्शल है ही इज़ वेरी ग्रेट बट ही रिस्पेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ वेरी गुड। अल्लाह करे हमारे मुल्क में आइंदा भी ऐसी तारीख रकम हो कि पाकिस्तान के जो आने वाले जो आर्मी चीफ्स हैं या CDFs हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उतनी इज्जत एहतराम मिले जो आज शहबाज शरीफ साहब को मिले। देखिए बात यह कि फील्ड मार्शल साहब उनको इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एज पर रूल बनती भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं वो करें। लेकिन मैं जब मेरा प्राइम मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर कहता है कि जी 2018 में अगर इस तरह हुआ था और वो हुकूमत चल गई थी तो हम भी चला सकते हैं, तो फिर मेरा ना शक बढ़ जाता है कि यार मैं कैसे किसी बात को मान लूं। त्यार साहब, वो राणा साहब कह रहे हैं मैं कैसे मान लूं वज़ीर आज़म की ये बात अगर वो इस तरह 2018 वाली बात कर रहे हैं? सर इनको आप 200 दलीलें तावीलें दे दें, इन्होंने मानना फिर भी नहीं है। वो असल में ना बात यह है कि आपने जिनेवा की बात की, स्विट्जरलैंड की बात की, ये सिर्फ स्विट्जरलैंड की बात नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जहां भी जाते हैं वो एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर सारा क्रेडिट ऑन ही और वो कह चुके हैं कि मैं फील्ड मार्शल को देता हूँ। फील्ड मार्शल उससे ज्यादा दुगनी रिस्पेक्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने किया। We believe in it कि टीम वर्क इज ए ड्रीम वर्क। देयर आर 2 अदर नेम्स, एक मोहसिन नकवी का है और एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का है। ये छोटी सी अदालत जब हम टीवी पे लगा लेते हैं ना, हम बड़ी नाइंसाफी कर जाते हैं
ایک طرف شاہد خٹک صاحب ہیں، ان کی تو خیر پارٹی کا پرابلم ہے، انہوں نے تو کرنا ہی وہی کہنا ہے، آپ بہت اچھا کام بھی کر جائے، انہوں نے تعریف کوئی نہیں کرنی، اچھا ماننا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ نہیں کریں گے، وہ تو پرو ہے نا۔ لیکن اس طرف جب میں دیکھتا ہوں تو ایثار رانا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ترجمانی میں پرو میکس ہو جاتے ہیں، نہیں سر، بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ خان صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ جرنلسٹ کو سر یہ نہ کہا کریں، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے سر کہ ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں سر۔ تجزیہ نہیں ہے، تجزیہ بیلنس نہیں ہے سر وہ آپ کی رائے میں نہیں ہے نا سر، وہ تو آپ کی رائے ہے نا سر، وہ نہیں ہے۔ میں بولوں گا پھر لڑائی ہو جائے گی، اس لیے میں بول ہی نہیں رہا، میں بھائی کہ جعلی تعریفیں کر کے تو نہیں نا وزارتیں لیتا، یا میں کوئی جعلی کسی کی مدد سرائی کر کے تو اپنی گاڑی پہ جھنڈے نہیں لگواتا نا، میں تو خالی کسی کے جھوٹ بول کے تو نہیں وزارتوں کے مزے انجوائے کر رہا نا، یا میں کوئی اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لگا رہا۔ آپ نے جو انجوائے کیا ہے اور جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے رانا صاحب، وہ چھوڑ دے، لیکن کر لینا، چلے صاف کر لیتے ہیں اگلے پروگرام میں منصور علی خان صاحب آپ کو مجھے بٹھا کے ہم دونوں کے احساسے، ہم دونوں کے ماضی کی چیزیں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیں۔ میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، اگلے پروگرام میں منصور علی خان صاحب کے شو میں آپ اور میں بیٹھ جاتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ کون جھوٹ بول کے وزارتیں لیتا ہے، کون جھوٹ بول کے جناب مراعات لیتا ہے، اور کون سچ بول کے 5 چینلوں سے نکلتا ہے۔ آپ کر لیں، حساب کر لیں، آ جائیں، میں تو آپ کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں، اگر اب آپ نے ہمت ہے تو اس چیلنج کو قبول کریں، اگر آپ نے ہمت ہے تو اس چیلنج کو قبول کر لیں۔ پھر آئیں نیکسٹ پروگرام میں۔ اختیار صاحب کی باری سر، جی بات سن لیں، جی آپ کی باری اختیار صاحب۔ آپ صافت کریں، آپ کے پاس لائسنس ہے، صافت کریں، بالکل کریں، لیکن اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، بس ایک تحریک انصاف کی ٹوپی پہننے کی کمی ہے، وہ پہن لے، پھر ٹی وی پر بیٹھا کرے تاکہ ہمارا آپ سے گلے نہ چلیں سر، وہ گلا ختم ہو جائے۔ جب تحریک انصاف غلط کرتی تھی ہم اس کے خلاف بھی بولتے تھے، چلیں میں آپ نہیں بول سکتے، چلیں ہمیں آپ سے کوئی ایوارڈ نہیں لینا۔ اچھا سر آگے چلیں، سر آگے چلیں، آگے چلیں، اجازت ہے لینا، مجھے پتہ ہے، چلیں مجھے پتہ ہے میں آگے چلتے ہیں کہ کس طرح وزارتیں ملتی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح مشاورتیں آپ ملتی کو کچھ بھی نہیں پتہ، میں جانتا ہوں سب کو۔ شاہد خٹک صاحب کچھ کہہ رہے تھے سر، شاہد خٹک صاحب کچھ کہہ رہے تھے، جی شاہد صاحب پلیز آپ بات کمپلیٹ کریں۔ دیکھیں آپ مسلم لیگ نون کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، پرویز مشرف کو لانے والے کون؟ مسلم لیگ نون۔ پھر اس کے خلاف بولنے والے کون؟ مسلم لیگ نون۔ جنرل باجوہ کو لانے والے کون؟ مسلم لیگ نون۔ ان کے خلاف بولنے والے کون؟ مسلم لیگ نون۔ جنرل ضیاء الحق، جنرل جیلانی، جتنے بھی ہے، ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہے، یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب جائیں گے تو یہاں پہ یہ مسلم لیگ کے نمائندے جو بیٹھے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس کے خلاف بولیں گے کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہ رہے تھے، ہمیں نہیں کرنے دیا گیا۔ لیکن آپ نے اگر فیوچر پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ تو شاید صاحب آپ لوگ کہتے ہیں، یہ زیادہ تر تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ خان صاحب نے کہا میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، سارا کچھ تو وہاں سے ہوتا تھا، یہ تو آپ لوگ کہتے رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم نے سول سپریمیسی کی لے لیا نا، ہم نے کون سا 50 سال ملک کو رول کیا تھا، 2.5-3 سال رول کیا تھا، میڈیا والے پیچھے پڑ گئے کہ مہنگائی 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں، 15 سال سے خیبر پختونخوا مہنگائی میں ہمیں ڈال دیا۔ آج 450 روپے کا پیٹرول مہنگا بالکل نہیں ہے، 96 روپے کی یونٹ اس ہمارے دور میں حکومت میں 16 روپے کی تھی، آج بالکل مہنگی نہیں ہے۔ جو چینی 60 روپے کی تھی آج 200 روپے کی بالکل مہنگی نہیں ہے۔ دیکھیں میڈیا کی پریارٹیز بدل گئی ہے، ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں، ہم تو اسی نظریے کے ساتھ اسی کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ کہیں نہیں کھڑے، آپ کو میثاق جمہوریت کی کیا سمجھ آئے گی؟ اس وقت جب آپ کا لیڈر تھا پرویز مشرف کے دور شاہد خٹک صاحب، میثاق جمہوریت میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میثاق جمہوریت یہ ہے کہ پہلے اپوزیشن اسپیکر کو ووٹ دے گی، روشن سن لینا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے میثاق جمہوریت میں پہلے مسلم لیگ نون اپوزیشن پارٹی ایک حکومت کی اس کو اسپیکر بنائے گی، پھر حکومت کے لوگ اپوزیشن کے بندے کو ڈپٹی اسپیکر بنائیں گے، اسے میثاق جمہوریت کہتے ہیں۔ رل کے کھانا ونڈ کے کھانے کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں۔ رانا صاحب میں کہتا ہوں کمال کے بندے ہیں آپ، زبردست بولے۔ یہ منیب صاحب ویسے یہ تو واقعی بڑی حیران کن بات ہے، گلگت بلتستان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ بھی مسلم لیگ نون لے رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو قلعہ بھی اپوزیشن رہی ہے۔ وہ تو ویسے ہی ہے نا، وہ اکٹھے ہی آپ کو دیکھیے ایسا کیا ہوا کہ وہ 4 جو معزز ارکان گلگت بلتستان۔ اچھا سر ویسے بتائیے کس کو ہونا چاہیے اس کے علاوہ، اگر کوئی آپشن دوسرا آپ کی نظر میں ہے بتائیے۔ چھوڑا ہی نہیں آپشن آپ نے۔ اختیار صاحب ویسے ایک منٹ سے پہلے منیب صاحب بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جی منیب صاحب۔ دیکھیں جو گلگت بلتستان کے معززین ہیں، جی
وہ 4 ان کو کیسے ہو گیا نا, اٹ ڈانڈ اپون دیم کہ دی ون فائن ڈے کہ بھئی ہمیں استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنی چاہیے. ہاں ایک ریولیشن تھی نا ان کی جی. کہ بھئی ہمیں اصل ہمارا مستقبل جو ہے وہاں جڑا ہوا ہے. تو دیکھیے بہت سارے معاملات وہاں پر بھی نہایت احترام کے ساتھ جو چیزیں اب ہیں وہ جس طرح سے مینیج ہو کے چل رہی ہوتی ہیں ویسے ہی ہے وہاں گلگت بلتستان کے اندر. اچھی بات ہے, پی ایم ایل این نے اپنے لیے نا ایک آپشن رکھا ہوا ہے, وہ اس لیے کہ جب ان کا دل کرے گا, یہ آپ کو شاید آگے جا کے پتہ لگے, یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. انہوں نے ابھی وقتی طور پہ پیپلز پارٹی کو وہاں پر وزیر اعلیٰ وہ بن رہے ہیں, جیسے ہی پی ایم ایل این کو لگے گا تو وہ اپنا کام کریں گے, وہ تحریک عدم اعتماد آئی پی پی کو اپنے ساتھ میں لا کے لے آئیں گے. اچھا جی, اور یہ اس کی پوری پلاننگ وہ کریں گے. ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہے, یہ آپ خبر دے رہے ہیں. جی ہاں, اور میں آپ کو, اور میں یہ ہوا میں نہیں دے رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد یہ پی ایم ایل این کے ہمارے دوست آپ کو یہ کرتے ہوئے اختیار نظر صاحب آئیں بھی گے. ڈینائی کر دیں گے. اختیار صاحب پلیز ڈینائی وہ کریں. بالکل منیب کر صاحب دیں. جو اختیار بات بھائی کہہ رہے نے ہیں ڈینائی کرنا ہے, کریں. نہیں آپ کریں اختیار صاحب ڈینائی کریں سر. منیب صاحب کی باتوں کو ڈینائی کیا میں کروں, لیکن مجھے یہ بتائیے سر ڈینائی کریں تاکہ میں آن ریکارڈ ڈالوں, ورنہ ان کی بات پکی ہو جائے گی. ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈینائی کریں اس بات کو. سر چھوڑے, آپ کا جو شو ہوتا ہے, آپ کا جو شو ہے, اختیار بھائی یہ اختیار کہہ رہے ہیں کہ اشار رانا کی بات پہ تنقید ہو سکتی ہے, منیب صاحب کی نہیں ہو اختیار صاحب سکتی. کہیں منیب صاحب غلط کہہ رہے ہیں پلیز, میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں یہ, ورنہ یہ کلپ بلاول بھٹو تک پہنچ جانا ہے. یہ کہیں آپ آپ کے خیال میں بلاول صاحب کو پتہ نہیں ہے اس بات کا؟ یار کمال ہو گئی ہے, بلاول صاحب کو نہیں پتا, بلاول صاحب کو پتا ہے. دو ہی تو ٹوٹل پارٹیاں ہیں جن کے پاس میجورٹی ہے, یا نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی تھی. اچھا اب کیا چاہتے ہیں کہ کہاں سے اپوزیشن لیڈر کس کو آپ نے بنانا ہے, کیا آپشن بچتا ہے آپ کے پاس؟ اچھا ویسے میرے خیال میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شکر ہے آپ نے کہہ دیا کہ آپ شکر کریں کہ ان 4 میں سے کوئی ایک نہیں بن گیا, ورنہ اس کے بھی چانسز تھے کہ اگر وہ یہاں سے یوں کر کے استحکام کی طرف جا سکتے ہیں تو گلگت بلتستان میں مزید استحکام کے لیے وہ ڈپٹی اسپیکر بھی بن سکتے ہیں. جبکہ ویسے سننے میں آیا ہے کہ ان میں سے ابھی بھی 2 یا 3 وزیر بھی بننے والے ہیں. آزاد کشمیر الیکشن میں بھی استحکام پارٹی کو 10-12 سیٹیں ملنے جا رہی ہیں. بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان چیزوں پر جی, لیکن اس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ہاؤس میں الیکشن کس طرح ہوتا ہے, وہاں پر ڈویژن کیسے ہوتا ہے, جی پھر وہاں پر عہدے کس حساب سے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جس کے پاس میجورٹی جتنی ہوتی ہے اس حساب سے حصہ بقدر. سر بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, شاہد خٹک صاحب, اسار رانا صاحب, منیب فاروق صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.